وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور میرا پیغمبر جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تو نے احسان کیا۔ کیا کہہ رہے تھے اس شخص سے آپ؟ امسک علیک زوجک، روکے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تو چھپا رہا تھا اپنے دل میں، ما وہ بات، اللہ مبدیہ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ خوف محسوس کر رہے تھے، خطرہ، ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پس جب پوری کر لی زید نے اس عورت سے اپنی حاجت، زوجناکہا، ہم نے وہ آپ کے نکاح میں دے دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان کی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے پوری کر لیں اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، پورا کیا ہوا۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی اکرم پر کوئی تنگی، کوئی حرج، فیما فرض اللہ لہ، ان باتوں میں، ان چیزوں میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیے۔ سنت اللہ، یہی طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے ہیں پہلے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم قدرًا مقدورا، ایک اندازے سے طے شدہ۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ سے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حسیبا، حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ ہمارا درس صبح سے جاری تھا، ہم سورۃ احزاب میں چل رہے تھے، اور سورہ احزاب کی 36 آیات ہم پڑھ چکے۔ سورۃ احزاب مدنی سورت ہے۔ اس ایک سورت کے اندر اللہ نے 24 خطابات فرمائے ہیں۔ 12 خطاب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے کیے ہیں، اور 12 خطاب اللہ نے امت کے مومنوں سے کیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ذکر ہو چکی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے جو آپ درس پڑھ رہے تھے تو اس میں اللہ نے قانون ذکر کیا۔ وہ قانون یہ ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے تو وہ تمہارے کہنے سے بیٹا بن نہیں جاتا۔ بیٹا وہ اسی کا ہے جس سے وہ کیا ہے؟ پیدا ہے۔ ہاں، زبانوں سے منہ سے تم کہتے ہو، یہ تمہاری منہ کی باتیں، بیٹا وہ اسی کا ہے جس سے وہ پیدا ہے۔ عرب کے لوگ جس کو بیٹا بنا لیتے، پھر اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے، پھر اس کو وارث بناتے، ٹھیک ہے نا، جو حقیقی بیٹے کے احکام ہیں وہ سارے لاگو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا۔ کن کو؟ زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک امیر گھرانے کا بچہ تھا، اغوا ہوتے نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے خرید لیا، چھوٹے سے بچے تھے۔ پھر جب ان کی شادی نبی علیہ السلام سے ہوئی، بچہ نبی علیہ السلام کی پرورش میں آیا، پلتا گیا۔ ادھر ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے، بھاگے بھاگے مکہ آئے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے آپ سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنے آئے ہیں، زید غلام نہیں ہے ڈاکوؤں کا اغوا کردہ، ہمارا بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل مل جائے گا آپ کا بچہ، بس صرف زید کو آنے دیجئے، پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ جانا پسند کرے تو منع نہیں ہے، جائے۔ کہنے لگے کیسے نہیں جائے گا، ماں سے بچھڑا ہوا بچہ، باپ کی شفقتوں سے دور بچہ، آزادی سے نکل کے غلامی میں بکتا ہوا آنے والا بچہ، اتنے عرصے کے بعد تڑپ کے ماں باپ کو دیکھے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ زید اتنے میں تشریف لے آتے ہیں تو یہ چمٹ جاتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں زید کو اور روتے ہیں۔ باپ نے ایک لمبا قصیدہ بھی زید کے پیچھے پڑھا تھا زید کی یاد میں۔ تو جب یہ ماحول تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زید جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا میرے بابا جان ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، برادری کے نام لیے۔ فرمایا زید تیری مرضی ہے، تو نے میری محبتیں، شفقتیں اور پرورش بھی دیکھی، تو نے ماں باپ کی محبتیں بھی دیکھی، اب تجھے مرضی ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، اور اگر تو ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ زید بن حارثہ نے بغیر کسی انتظار کے کہا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میں نے کائنات کے ہر رشتے کو آپ کی محبت پہ قربان کر دیا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھہر گئے، نبی علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا۔ جب بیٹا بنا لیا، مشہور ہو گیا مکہ میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ اس انداز سے مشہور ہوئے، قرآن کی آیت آئی، فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ادعیاءکم ابناءکم، سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں 4 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ماں باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، فلاں کا بیٹا کہو، جس کا بیٹا نہیں ہے اس کی طرف نسبت نہ کرو۔ تو چنانچہ سب کہنے لگے زید بن حارثہ، والد معلوم تھے،
اب حضرت زید کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی بہن سے حضرت زینب سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب زید غلام رہا ہے، زینب قریشی ہاشمی، ٹھیک ہے نا، بن نہیں پڑی بات۔ نبی علیہ السلام بھی بار بار کہتے تھے کہ زید طلاق نہیں دینی، روکے رکھے، زینب کو بھی سمجھاتے رہے کہ گزارا کریں، کرتے رہے کچھ وقت، آخر نتیجہ بئیں جا رسید کہ زید نے طلاق دے دی، نہیں رہنا چاہ رہی تھی۔ جب زید نے طلاق دے دی، اب تو معاملہ زید کے طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کی دیر عدت گزری، اللہ نے حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دیا۔ اب زید منہ بولا بیٹا بھی رہا ہے، اب عرب کے لوگ کیا کہیں گے، نبی علیہ السلام کو پریشانی بھی ہے کہ دیکھ لو کہ محمد عربی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لیا ہے، حالانکہ بیٹا تو تھا نہیں، صرف منہ بولا بیٹا تھا، اور اس طرح بیٹا بن کوئی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر اگر اس رسم باطل کو آپ کے ذریعے نہیں توڑوں گا تو پھر کون توڑے گا اس کو، آپ ہی سے آغاز ہوگا، آپ توڑیں گے اس رسم باطل کو۔ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ لازمی ہے مجھے سے توڑا جائے، میرے بعد کسی اور کے ذریعے سے بھی تو ٹوٹ سکتا ہے یہ رسم، یا مجھ سے پہلے بھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے توڑا جا سکتا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کے بعد نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آپ کے بعد میں نے سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا ہے، آپ نہیں توڑیں گے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو توڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پورا رکوع کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے، ذرا آئیے اس تناظر میں آیت کو سنتے جائیے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب میرا پیغمبر آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور میرا پاک پیغمبر آپ نے بھی اس پر احسان کیا، آپ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ روکے رکھ اپنی بیوی اپنے پاس۔ یہ کون تھے جس کو کہا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی نے کیا احسان کیا ان پر؟ اللہ نے تو احسان کیا، پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، پیغمبر کے حجرے گھر تک پہنچا دیا، اور آپ کا احسان یہ کہ غلامی سے نکال کے آزاد کر دیا، اور پھر اپنی پھوپھی ذات بہن سے نکاح کروا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے بھی احسان کیا، آپ کہہ رہے تھے روکے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی، واتق اللہ، ڈر اللہ سے، وتخفی فی نفسک، اور میرا پیغمبر آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات، مَاللَّهُ مُبْدِيهَا، وہ بات کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ پیغمبر کیا چھپا رہے تھے دل میں؟ کہ اب اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا کہ اگر زید نے طلاق دی تو کون نکاح کرے گا؟ آپ کے نکاح میں دوں گا۔ تو پریشانی تھی نبی علیہ السلام کے دل میں، یہ بات چھپا رہے تھے کہ کس طرح اس کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ اس بات کو کیا کرنے والا تھا؟ ظاہر کرنے والا تھا۔ فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، یعنی ان کی سازشوں، ان کے پراپیگنڈے سے اور ان کے الزامات سے، کہ لوگ پراپیگنڈا کریں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ فرمایا نہیں میرا پیغمبر، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب زید نے اسے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی نباہ نہیں ہوا اور طلاق دے دی، تو زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے،
صرف صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، وہ ہے زید۔ قرآن میں صحابہ کے تذکرے تو آئے لیکن نام جس صحابی کا لیا وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے یہاں فلما قضا زید منہا وطرا، تو زوجنا کہا، جب زید نے طلاق دی زینب کو تو اللہ نے نکاح کر دیا آپ کے ساتھ۔ اور قربان جاؤں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باقی امہات المومنین پیغمبر پاک کی بیویوں میں بیٹھتی اور بات چلتی اپنی اپنی، تو وہ کہتی جی فلاں کا نکاح باپ نے کروایا، فلاں کا نکاح چچا نے کروایا، اور زینب کی باری آتی تو زینب کہتی میرا نکاح فرش پہ نہیں، میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کروایا ہے۔ یہ آیت پڑھتی کہتی میرا نکاح کس نے کروایا ہے؟ اللہ نے کروایا ہے۔ یہ ہر بیوی کی ام المومنین ہماری اماں ہر کی اپنی اپنی شان ہے، کیا خیال ہے؟ فرمایا زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کے ساتھ اس کا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، کیوں نکاح کروایا؟ تاکہ نہ رہے مومنوں پہ کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی تاکہ آئندہ کوئی مومن اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے، کیا بنا لے؟ وہ مر جائے، اس کی بچی بیوی رہ جائے، تو کل یہ نکاح کرنا چاہے اور کر نہ سکے، کیوں؟ آپ نے نہیں کیا ہوگا تو ان کے لیے کیا ہوگی؟ بہت بڑی مشکل ہوگی۔ فرمایا آپ کے ذریعے سے یہ نکاح کروا کے اس رسم باطل کو توڑ دیا اور مومنوں پہ تنگی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، تاکہ نہ رہے مومنوں پہ کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کے ساتھ نکاح میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی نکاح طلاق دے دیں، چھوڑ دیں۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ہے اللہ کا حکم مفعولا، ہو چکنے والا، پورا کیا ہوا۔ اللہ جب حکم دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، کائنات کی کوئی طاقت رب کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پہ کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، ان باتوں میں جو اللہ نے پیغمبر کے لیے فرض کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کے لیے جو چیز اللہ نے فرض کر دی، جس طرح یہاں نکاح کا حکم دیا، تو پیغمبر کائنات کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے اور کر گزرتے ہیں وہ کام۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج تنگی، فیما، ان چیزوں میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی ہے۔ فرمایا صرف اس نبی کی بات نہیں ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ اور قانون رہا ہے اللہ کا پہلے نبیوں کے بارے میں، یعنی جب بھی اللہ نے پیغمبر پر کوئی چیز فرض کی بغیر تنگی کے، وہ پیغمبر اس پہ عمل کر گزرتا تھا، تنگی اور حرج کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہی طریقہ رہا ہے اللہ کا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا فیصلہ ایک اندازے سے مقدورہ، طے کیا ہوا۔ اور آگے قانون بیان کر دیا، فرمایا جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء ہیں، وہ لوگوں کی ڈر کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے بھی، إِلَّا اللَّهِ، مگر کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ تو میرا پاک پیغمبر، آپ بھی زینب سے نکاح میں نے کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، کیا سازش ہوگی، کیا پروپیگنڈا ہوگا؟ فرمایا آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ڈر نکال دیں ذہن سے اور لگے رہیں۔
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد کسی ایک کے باپ، من رجالکم تم مردوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت پہ آخری مہر ہیں۔ پہلے میں نے معنی کیا کیا تھا؟ ختم کرنے والے ہیں، اور دوسرا معنی کیا کیا؟ تاکہ کسی کے ذہن میں اشکال نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے منکرین ختم نبوت جو کہتے ہیں فلاں نبی مرزا کو بھی نبی یا دوسرے نبی بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے جی؟ مہر ہیں۔ کیا ہیں؟ مہر ہیں۔ تو میں نے کہا مہر ہے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی پیغمبر مہر ہے۔ میں نے کہا مہر کس معنی میں ہے؟ سنو، تمہارے معنی میں نہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نبی جس پر مہر لگا دے گا وہ بھی نبی بنتا جائے گا۔ مرزائیوں کا استدلال سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں آپ مہر ہیں تو جس جس پر آپ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ میں نے کہا قربان عجیب معنی کرتے ہو، اگر یہ معنی بھی لیا جائے تو میرے پاک پیغمبر نے کسی پر مہر نہیں لگائی، ہاں، اور اگر مہر لگانے ہی سے پیغمبر کوئی بنتا تو مہر ابو بکر پہ کیوں نہیں لگی، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد پہ کیوں نہیں لگی، جنہوں نے جان، مال، اولاد، جائیداد، جاگیر، وطن، چمن، امن سب کچھ قربان کر دیا، وہ مہر ان پہ تو نہیں لگی۔ وہ مہر لگ گئی تو 14 صدیاں کے بعد کانے پہ جا کے لگ گئی۔ وہ بات ہے، یہ معنی بھی تمہارا لگتا نہیں۔ آؤ مہر والا معنی سمجھو، وخاتم النبیین۔ مہر کیسے ہے؟ جب آپ خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آخر میں سٹیمپ لگاتے ہیں، یا بہت سارے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تو سٹیمپ لگانے، مہر لگا کے پیک کر کے جب مہر لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی اور باہر سے مزید اضافہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو آپ سلسلہ نبوت پہ آخری سٹیمپ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے مہر لگا دی، نبیوں کی جتنی تعداد تھی نہ اس میں کوئی کمی آئے گی، نہ کوئی باہر سے نیا داخل ہو کے اس میں اضافہ ہوگا۔ جو بن گئے ہیں بن گئے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے، تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اس میں داخل ہیں، ان کے آنے سے اس تعداد میں اضافہ، تعداد تو اتنی ہی ہے نبیوں کی نا، جو پہلے نبی بن چکے تو بن چکے، وہ آئیں گے نئے نبی بن کے، ہاں وہی نبی ہوں گے اور امتی بن کے آئیں گے نبی علیہ السلام کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ ذرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم مردوں میں سے کسی ایک کے۔ مردوں میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، قاسم، عبداللہ، طاہر، طیب، سمجھ آ گئی؟ ابراہیم، 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے اور تو رجال مرد کہہ کے اشارہ کر دیا کہ وہ رجولیت تک پہنچے ہی نہیں تھے، وہ کس میں فوت ہو گئے تھے؟ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ تو ان کے علاوہ جو بالغ مرد ہیں تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے پھر میرا پیغمبر، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں آخر القوم، آخر الشے، تو معنی کرو وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری ہیں۔ کیا ہیں؟ نبیوں میں آخری ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، خاتم اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے یا خاتم اسم فاعل کا صیغہ ہے؟ اس سے ہٹ کر امام آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر یہ ایک اور صیغہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ اب آپ کہیں گے ماضی کس باب کا؟ خاتم یخاتم مخاتمتن،
تو مانا کرو وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور انہوں نے آ کے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر اس کی تفصیل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین الاصبعین، او لوگو میں اور قیامت یوں آئے ہیں، انگلیاں یوں کر کے فرمایا میں اور قیامت یوں آئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب بیچ میں کوئی نئی امت، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ کیا ہو؟ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ اور اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ نبیوں میں سے آخری نبی کی مسجد ہے، یعنی اس کے بعد مسجدیں تو لاکھوں کروڑوں بنے گی، لیکن مسجد نبوی کوئی نہیں بنے گی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور قربان جاؤں، بخاری مسلم میں حدیث سمجھانے کا انداز فرمایا او میرے صحابہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال ومثل الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، بعد میں بھی کوئی نبی آنا ہوتا اس کا ذکر ہوتا کہ نہ ہوتا، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، ایسے ہے جیسے ایک بندے نے گھر بنایا، خوبصورت کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ، اسے خوب مزین کیا، آراستہ کیا، ہر طرف سے پورا کر دیا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، پورا محل بنا دیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آ رہے ہیں اس عمارت کو دیکھتے جا رہے ہیں، فرمایا وَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، لوگ آتے ہیں اس محل کے ارد گرد گھومتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل، پھر جب اس ایک اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں اس جگہ کو کیوں پر نہیں کیا گیا ہے، حَلَّا وَزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قصر نبوت یعنی سارے نبی ایک گویا خوبصورت عمارت ہیں، اور آخری اینٹ کی جگہ جو رہتی تھی نبی کریم نے فرمایا ان اللبنۃ، وہ آخری اینٹ کی جگہ وہ میں تھا، وہ میں ہوں، جئت فختمت الانبیاء، میں آ گیا اور اس عمارت کو مکمل کر دیا، دوسری اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر 5 وجوہ 6 وجوہات سے فضیلت دی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا، وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ میری پہلی فضیلت یہ ہے اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے کہ مجھے یہ طاقت دی ہے چند جملوں میں علوم کے سمندر جمع کر سکتا ہوں، مختصر سی بات میں طویل مضمون سمیٹ کے رکھ سکتا ہوں۔ اور دوسری نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے۔ کتنا رعب؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن میرے رعب سے کانپتا ہے، اتنا رعب دیا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت قربانی کھانا حرام تھا، مال غنیمت آتا جہاد میں یا قربانی جا کے رکھتے
اسے آگ کھا جاتی. فرمایا میرے لیے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ مال غنیمت بھی اور قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں. غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی ہیں. فرمایا پہلی امتوں اور نبیوں پہ فضیلت، ان کی عبادتیں، ان کی عبادت گاؤں میں قبول ہوتی تھی، اور میری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ساری دھرتی کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. جدھر نماز کا وقت ہو سڑک کے کنارے مصلی بچھا لو، کیا کر لو؟ پڑھ لو، مسافر ہو. کیا خیال ہے؟ یہ میری فضیلت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. اور ایک فضیلت یہ ہے میرے لیے، فرمایا کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے پاکی بنایا ہے. پہلے لوگوں کے لیے صرف پانی سے پاک وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں، باقی کسی چیز سے نہیں. لیکن اس امت کے لیے فرمایا میرے لیے فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے نوازا ہے. پانی نہ ہو تو پاکی کس سے حاصل کر لو؟ مٹی سے تیمم کر لو. اور فرمایا پانچویں فضیلت یہ ہے، ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے ساری انسانیت، ساری مخلوق خلقت کے لیے بھیجا ہے، کسی قوم، قبیلے، وطن، علاقے کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے. اور چھٹی فضیلت یہ ہوا ختم بی النبیون، اللہ نے میرے آنے سے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے. مسلمہ کذاب 96 سال کی عمر کا پیپا، کتنا بوڑھا؟ 96 سال کی عمر کا مدینہ منورہ آیا. نبی علیہ السلام سے کھڑے ہو کے کہتا ہے جی آپ مجھے نبوت میں شریک کر لینا، آپ کے بعد مجھے جانشینی مل جائے. نبی علیہ السلام کے پردادے کی عمر کا، اس کو موت کی کوئی فکر نہیں. کہتا ہے آپ اگر فوت ہو جائیں تو مجھے کیا بنا دیں؟ جانشین بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ لال ہوا، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی. فرمایا اللہ کی قسم تیرے بارے میں جو فیصلہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا. تو نبوت لینے آیا ہے، یہ بھی نہیں لوں گا. سفیر ہے نہیں تو تجھے قتل کر دیا جاتا. چلا گیا. یمامہ کا رہنے والا تھا. واپس جا کے پتہ ہے کیا کہتا ہے اپنے گاؤں میں؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے دھتکار دیا گیا. کہتا ہے جی بالکل جی وہ سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، اور کہتا تھا کہ جی انہوں نے مجھے بھی نبوت میں شریک کر لیا. اب لوگوں کو گمراہی، آج تک یہ وتیرہ رہا لوگوں کو. کوئی بھی ان کو کوئی ڈرامہ باز ملتا ہے، یہ لوگ ٹوٹ کے حق کی طرف آتے نہیں. جو بھی کوئی جرلو مرلو ملتا ہے اس پہ مرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. کوئی حق کا راستہ دیکھتے نہیں، گمراہ ہوتے گئے لوگ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری مرض الوفات میں ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کا. اسی زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے. وہ ابھی تھوڑا ہی باہر نکلا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. لشکر پھر رک گیا. جب صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں سب سے پہلا کام کیا، فرمایا تیاری کرو، جو لشکر میرے محمد نے روانہ کیا تھا وہ رکے گا نہیں، وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا. یمامہ پہنچتے ہیں، وہاں جنگ ہوتی ہے مسلمہ اور اس کے حواریوں سے. 800 قاری قرآن شہید ہوتے ہیں اس میں، صحابہ کرام میں سے. اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کرنے والے بھی قربان جاؤں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون سے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہم نام بھی لیتے ہیں تو کوئی رضی اللہ ہو بھی کہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا کے قاتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ پہنچا تھا اور مسلمہ تک پہنچ کے جب خوب خنجر مار کے اس کا ٹھکانہ جہنم رسید کر دیا، کہتے تھے بعد میں کاش کہ اللہ کے حبیب آپ زندہ ہوتے، آج وہ حیات ہوتے تو میں جا کے کہتا کہ وہ دن کہ آپ کے چچا کو قتل کیا تھا آپ کا دل دکھا تھا، آج سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے آپ کے، تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا. اور پھر تلوار لے رہا. کہتے اس تلوار سے جب میں حالت کفر میں تھا تو بہترین انسان قتل ہوا امیر حمزہ، اور جب ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی تو پھر کائنات کا بدترین انسان قتل ہوا مسلمہ میرے ہاتھ سے. یہ پس منظر تھا.
آج بھی کئی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا، اور خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو حیران ہوتا ہوں جو کلمہ گو ہیں۔ مرزا کو انگریز نے نبی نہیں مانا ہے، کوئی یہودی اس کے ہاتھ پہ مسلمان نہیں ہوا ہے، کوئی عیسائی اس کو نبی نہیں مانتا، کوئی دہریہ اس کو نبی نہیں مانتا۔ افسوس ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا محمد عربی کے دامن سے اپنے آپ کو گرا کے اور ایسے کے دامن سے چمٹتا ہے۔ کہاں سوئے ہوئے لوگ جاتے ہیں صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ۔ ذکر اللہ اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ ذکر ہی وہ فضیلت والی عبادت ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہر پور والو، ہر عبادت کے لیے روزے سال میں ایک مہینہ رمضان کے فرض ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایسا ہی ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وقت بھی متعین ہے روزے کا، حج کا، لیکن ایک عبادت ہے ذکر اللہ، کہ اس کے لیے وقت نہیں بتایا، فرمایا جتنا ہو سکے زیادہ یاد کرو۔ اور کیسے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اماں جان اللہ کے پاک پیغمبر ذکر کس وقت کرتے تھے؟ فرمایا کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ نبی کریم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب آپ کہیں گے نبی علیہ السلام سوتے نہیں تھے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے لوگو تم سوتے ہو تو تمہاری آنکھیں اور کان اور دل بھی سوتا ہے، میں محمد سوتا ہوں تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل پھر بھی جاگتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکی بیان کرو رب کی صبح اور شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم جو رحمتیں بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے اللہ مومنوں پر رحیمہ مہربان۔ دنیا میں او مومنو رب تم پہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تم پہ مہربان ہے۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا مومنو؟ فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ مزہ نہ آیا تو پھر کہنا، انتہا ہے شان کی، نوازش کی۔ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلاما، ان کی دعا، کن کی؟ مومنوں کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن یہ رب سے ملاقات کریں گے وہ ہوگی سلام، سلام ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آئیے ذرا تفسیر البحر المحیط
علامہ ابو حیان اندلسی معنی کرتے ہیں، بہت عجیب عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں تحیت اللہ لہم، اللہ کی دعا ان کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یقول للمؤمن، اللہ مومنوں سے کہے گا، یقول للمؤمنین، اللہ مومنوں سے کہے گا، جب یہ مومن سارے رب کے دیدار کے لیے سامنے جائیں گے تو اللہ کہے گا السلام علیکم مرحبا بعبادی الذین ارضونی، او میرے مومن بندو تم پہ میری طرف سے سلامتیاں ہو، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ اور سورۃ یاسین میں اس کو یوں ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا کہا جائے گا ان پہ؟ رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ انتہا نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا آگے لفظ کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اجرن کریما، عزت والا اجر، عزت کا بدلہ۔ یا ایوہ النبی، پوری سورت میں 24 خطاب ہے، کبھی مومنوں کے خطاب، کبھی پیغمبر کو خطاب، کبھی مومنوں کو، کبھی پیغمبر کو، اب پھر پیغمبر سے خطاب ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کو شاہدن، گواہ بنا کر۔ کیا بنا کر؟ ایک معنی کس چیز کے گواہ؟ میرا پاک پیغمبر، جس بستی میں آپ نے آنکھ کھولی ہے ہر طرف بت پرستی ہے، مشرک ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، تو شرک کی اس بستی میں جہاں لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق و نصر نائلہ اور اصحاب جیسے بتوں کی الوہیت کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو میری توحید کا گواہ نہیں ہے، تو میرا پیغمبر میں نے اپنے توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے آپ کو۔ آپ کس کے گواہ ہیں؟ میری توحید کے گواہ ہیں، اور آپ نے پہلے دن ہی یہ گواہی دی کہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا معنی کہ آپ کو میں نے بھیجا ہے بیان کرنے والا، شاہدن کا معنی دوسرا کیا ہے؟ تو بیان کرنے والا، تو گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں اور بیان کرنے والے کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں، گواہ بھی جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کو بھی جو میں نے دکھایا اور سمجھایا ہے آپ اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ بیان کرنے والے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی مومنوں کو بشارتیں، کبھی متقین کو بشارتیں، کبھی مجاہدین کو بشارتیں، کبھی روزے داروں اور صابرین کو بشارتیں، اور کبھی ایک ایک کو الگ الگ کر کے بشارتیں دیتے ہیں، کبھی 10 کو اکٹھے بشارت دے دیتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ ان 10 کو جب آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں تو لوگ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ عشرہ۔ اور کبھی آپ کی بشارت ایک ایک کو الگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ بشارتیں دیتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں اس وقت دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہے، ٹھیک ہے؟ بشارتیں دینے والے، ماننے والوں کو جنت کی بشارت، اللہ کے دیدار کی بشارت، کامیابیوں کی بشارت، وَنَذِيرًا،
اور نہ ماننے والوں کو آپ ڈراتے ہیں شرک کے انجام سے، عذاب سے، رب کے غضب سے، رب کے قہر سے اور دوزخ کے عذاب سے آپ ڈراتے ہیں۔ آپ کی اور صفت فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ دعوت دینے والے إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف؟ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہیں، میں تو صبح سے بول رہا ہوں روزے کی حالت میں، کچھ آپ بھی جاگو نا۔ داعیاً الی اللہ، آپ دعوت دینے والے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آپ کا بلانا اللہ کی طرف، جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، میرا پیغمبر دعوت دے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ کہ قرآن حکمت ہے، موعظۃ الحسنہ سنت کے ساتھ دعوت دیتا جا، اور جادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی بحث کرنے آ جائے تو آپ بحث بھی اچھے طریقے سے کرتے جائیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرت، ویسے ہی لگاؤں؟ نہیں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کسی پر دلیل نہ ہو تو کیا بلائے گا؟ فرمایا علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ فرمایا آپ داعی ہیں۔ اور ہری پور والوں ایک بات کہنے لگا ہوں بڑے مزے کی، اللہ نے پیغمبر کو داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ آپ میں بڑے عدالتوں میں وکیل بھی بیٹھے ہیں، کیا کہا پیغمبر کو؟ داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ کیونکہ مدعی بھی آپ کی بولی میں جب کوئی دعویٰ کر لیتا ہے کسی کی زمین پہ، کسی چیز پہ، کسی بھی چیز پہ کیا کر لیتا ہے؟ دعویٰ کر لیتے ہیں۔ تو جج پوچھتا ہے، جرگے میں لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں مدعی ہوں۔ تو جرگہ آ کے کہتا ہے جی آپ دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کیا ہٹ جائیں؟ پیچھے ہٹ جائیں دعوے سے۔ تو جب وہ دعوے سے پیچھے ہٹتا ہے تو کیس کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا، پیچھے ہٹ سکتا ہے، ہٹنے کا اختیار ہے، ہٹ جاتا ہے، دعویٰ ختم۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ مدعی نہیں ہیں، اس لیے مدعی اپنی بات اور دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، آپ داعی ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، میرا محمد اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ داعی ہیں، مدعی ہٹ جائے صلح کرتا پھرے، آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دے دوں مثال، ایک مثال سنیے پھر کیسے داعی ہیں۔ ابو طالب کے پاس وفد آتا ہے مشرکین کا، کہنے لگے جی آپ کا بھتیجا، ہم سارے نالائن سے، بس ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، نہ ہمارے بتوں کے پلے کچھ چھوڑا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، آپ ان سے کہہ دیں بس کچھ لے دے کے کیا ہو جاتے ہیں، جرگہ کر کے راضی نامہ کر لیتے ہیں۔ ابو طالب چارپائی بیمار ہیں، نبی علیہ السلام کو بلایا، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جو ہی تشریف لاتے ہیں اندر بیٹھے ہیں، محفل لگی ہے، تو نبی علیہ السلام سے چچا کہنے لگا یا ابن اخی، او میرے بتیجے، ہاؤلاء رؤساء قومک، یہ تیری قوم کی لیڈر اور سردار بیٹھے ہیں، سارے شکوے کرتے ہیں، گلہ کو نہ آئیں، شکوہ کو نہ آئیں، آپ کیوں نہیں راضی کرتے ان کو؟ اور پھر ایک ان میں کہتا ہے نبی علیہ السلام، وہ کہنے لگے جی اگر یہ مال چاہتے ہیں مال بھی دیتے ہیں، ان کو لڑکی کوئی خاندان کی پسند ہے وہ بھی شادی کر کے دیتے ہیں، یہ لیڈری چاہتے ہیں، سردار ان کو مان لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا ان کی بات ختم، اب میری بھی سنیے۔ فرمایا بتیجا بولیے۔ فرمایا یا عم، او میرا چچا، ارید منہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا،
صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کلمہ بھی ایسا ہے میرے چچا کہ اذا قالوہا، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دیں تو تطیع لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، سارے عرب ان کے تابع دار ہو جائیں اور عجمی ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ زیادہ نہیں، ایک کلمہ۔ تو ابو لہب سرداری اور مال کا، تو ابو جہل اتنا بھوکا تھا، ایک دم کہنے لگا اچھا سرداری بھی ملتی ہے عرب اور عجم کی، ٹیکس بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا ہاتھا عشرا، ایک نہیں ایسے تو 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہو۔ فرمایا 10 نہیں ایک ہی ہے۔ کون سا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہی عقیدہ مان جاؤ کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی بیڑے پار لگانے والا، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، سب کے منہ پھر بگڑ گئے۔ اسی میں تو جھگڑا ہے نا، یہی تو وہ مانتے نہیں تھے، سب پھر جو چہرے بگڑ گئے کہ جی نہیں کچھ نرمی کر لو، ٹھیک ہے نا، یہ 360 سے نیچے نہیں آتے اور آپ 1 سے اوپر نہیں جاتے، صلح کیسے ہو؟ کیا خیال ہے؟ صلح میں تو کچھ اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے نا۔ تو دائی اور مدعی کا فرق بتا رہا تھا۔ فرمایا میرا چچا پھر سن لیجئے، اگر یہ میرا یہ کلمہ حق نہیں مانتے، مجھے آفر دیتے ہیں، مجھے لالچ دیتے ہیں، مجھ پہ روب اور دبدبے ڈالتے ہیں، سن لیجئے میرے چچا، اگر یہ سارے لگ جائیں، سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اللہ کی قسم جو کلمہ کہہ دیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرمایا داعین الی اللہ، آپ کیا ہیں؟ دائی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ ہیں۔ کیا ہیں؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کیا شان ہے! رب نے کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سراجًا منیرا کہا، آپ روشن چراغ ہیں۔ لفظ سراج قرآن پڑھ کے دیکھو، چراغ پر بھی بولا جاتا ہے اور لفظ سراج سورج پر بھی بولا گیا ہے۔ کس پر؟ مثلا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، سورہ نبا میں، کہ میں نے آسمان میں سراجًا وَهَاجًا، روشنی تپش چمک دینے والا سورج بنایا، اور چاند کے لیے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، چاند کے لیے کیا فرمایا؟ قمرا منیرا، روشنی کرنے والا، چاندنی دینے والا چاند بنایا۔ خدا کے لیے تقریر ختم، بات درس ختم ہونے والا ہے، صرف چند باتیں سن لو، سمجھ میں آ جائے تو بس کہہ دینا اللہ کا نام لے لینا۔ فرمایا سورج کو سراجا وہاجا کہا اور چاند کو قمرا منیرا کہا، منیرا کہا چاند کو اور سورج کو وہاجا کہا، اور پیغمبر کو سراجوں وہاجا نہیں کہا بلکہ سراجم منیرا کہا۔ ایک سراج والا لفظ نام لیا سورج سے اور قمرہ سے منیرا لے لیا، آپ کو بتا دیا کائنات کے لوگوں کہ روشنی تو چاند اور سورج سے بھی پھیلی ہے، لیکن جو اجالا توحید کا میرے محمد سے پھیلا ہے وہ نہ سورج سے پھیلا ہے نہ چاند سے پھیلا ہے، وہ ان کی روشنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یا سراجم منیرا،
سورج سراجم وہاج ہے، وہاج کا معنی تپش دینے والا، جلانے والا۔ کہتے ہیں دھوپ میں زیادہ نہ بیٹھا کرو، کیا ہو جاتا ہے بندہ؟ کالا ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہاج ہے، کالا کرتا ہے، جلاتا ہے۔ میرا پیغمبر سورج ہے مگر وہاج نہیں، منیرہ ہے۔ کوئی کالا بھی آتا ہے تو اتنا چمک جاتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت بری میں آتی ہے۔ آپ سراجم منیرہ ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او کائنات کے لوگوں، دو سورج ہیں، ایک میرا سورج ہے اور ایک ساری کائنات کا سورج ہے۔ آسمان والا سورج، میرے سورج میں آسمان والے سورج میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے شمس الناس تطلع بعد فجری، کہ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب تک رات ختم نہ ہو جائے وہ طلوع نہیں ہو سکتا۔ اور میرے سورج کا کمال یہ ہے، یہ جدھر شرک کا اندھیرا دیکھتا ہے ادھر ہی طلوع ہو کے توحید کے اجالے کر دیتا ہے۔ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاء، فرمایا سراجم منیرہ، آپ روشن چراغ ہیں۔ اور کیوں نہیں کہ نور قرآن آپ کے سینے میں آیا؟ کیا آیا؟ کیونکہ چراغ جو ہوتا ہے اس میں تیل ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور روشنی کرنے کے لیے، تو فرمایا آپ کا سینہ تو وہ ڈیوا ہو گیا ہے، اب اس میں روشنی کہاں سے آئی؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن نور مبین بن کے آیا آپ کے سینے میں، تو آپ اس کی وجہ سے سراج منیر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ فرمایا بشر المؤمنین، بشارتیں سنا دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔